اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم 9 ذی الحجہ اپنی پاکستان کے حساب سے دیکھیں یا ہم سعودی عرب کے حساب سے دیکھیں. آپ مغرب کی نماز سعودی عرب کے سن سیٹ کے حساب سے پڑھتی ہیں یا پاکستان کراچی کے سن سیٹ کے حساب سے؟ ہم تو اپنی مغرب کی نماز پاکستان میں بھی ایک ساتھ نہیں پڑھتے کہ جو لاہور کا سن سیٹ ہے ہم اس حساب سے یہاں نماز پڑھیں. سو دس از اے جنرل رول امت کے اندر جو اپلائی کرتا ہے. آپ جس ملک میں جس علاقے میں موجود ہیں آپ اپنا چاند کا سیٹ اپ فالو کریں گے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک انالوجی بتاتی ہوں. ایک ملک کے اندر پہلی ذی الحج پہلے آ جاتی ہے اور سعودی عرب میں اگلے دن شروع ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک ملک میں میں ہوں، چلیں پاکستان میں پہلی ذی الحج جو تھی وہ سعودی عرب سے ایک دن پہلے ہو گئی. اب جس دن مثال کے طور پر سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوگی، ایک دن بعد وہاں پر کیلنڈر شروع ہوا ہے، جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج یوم عرفہ ہوگا، پاکستان میں اس دن کیا ہوگا؟ 10، یعنی کہ عید. روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اب اس کے اپوزٹ ایک سچویشن جیسے کہ ابھی بن رہی ہے. سعودی عرب میں پہلے آ گیا 1 ذی الحجہ، پاکستان میں بعد میں آتا ہے. یعنی جب 9 ذی الحجہ سعودی عرب میں ہوگا تو ہماری ہوگی 8 تاریخ. اگر تو آپ 9 دن کنزیکٹو رکھ رہی ہیں الحمدللہ تو وہ آپ کا آٹومیٹک اس میں کور ہو جائے. اگر کسی انسان نے ارادہ کیا ہے کہ وہ صرف 9 ذی الحجہ کا ہی رکھنا چاہ رہا ہے تو پھر ایک کی جگہ 2 رکھ لیجئے. یہ ہمارے دین کی وسعت ہے. اور کسی کو بس یہ لگتا ہے کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں ان 9 دنوں میں پورے روزے رکھوں، صرف ایک روزہ رکھ سکتی ہوں، تو آپ جس ملک کا حصہ ہیں اس کے کیلنڈر کے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیجئے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ اپنے بندوں کی اطاعت چاہتا ہے، سبمیشن چاہتا ہے. اللہ ہماری ولنگنس دیکھتا ہے کہ ہم کتنا اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو ایک عبادت اسپرچولیٹی گین کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں.